کیسے جان بیچ دی اور بیٹیوں نے کیسے جان بیچ دی. غور کیجیے، خوب غور کیجیے. چونکہ بکی ہوئی تھی اللہ کے لیے، کسی نے کوئی معمولی سی سستی نہیں کی جب مولا حسین نے انہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے تیار کیا. مدینہ منورہ سے جب نکل رہی تھی تو جانتی تھی اس کو جان دینے جا رہی ہے جس کے پاس ہماری جان بک چکی ہے، اس کو دینے جا رہی ہیں جس کے پاس ہمارا مال بک چکا ہے، اولاد بک چکی ہے. ہماری تو کوئی شے ہے نہیں، جو کچھ ہے ہم اللہ کو دے چکی ہوئی ہیں. اب جہاں اللہ چاہے گا اس کو صرف کرے گا. اب مجھے بتا کتنا بلند ہے دختر زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایمان، اور کس قدر اعلیٰ ان کی ہے عقیدت اپنے اللہ کے ساتھ کہ کیا کیا ظلم ہوا لیکن بی بی نے کیسے کیسے صبر کیا اور کیسے کیسے اسے برداشت کیا. میرے دوستو، اگر کوئی عام سی خاتون ہوتی تو پہلے ہی مدینے میں رک جاتی اور کہتی میں ایسی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن خدا جانے میں کبھی کبھی یہ سب سوچتا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ وقت حسین مولا کے لیے بھی بڑا تلخ تھا جب زینب کبریٰ جیسی بی بی اپنا گھر چھوڑ کر پورے پردے میں لپٹی ہوئی اس اونٹ کی طرف جا رہی تھی جس میں اس نے سوار ہو کر دراصل کربلا کا سفر کرنا تھا. ہاں میرے عزیز دوست، ذرا بتا تو صحیح ایک ایک قدم قلب حسین کو کتنا مجروح کر رہا تھا، ایک ایک کتنا مجروح کر رہا تھا مولا کے دل کو. کیوں؟ علم رکھتے تھے نا، جانتے تھے نا. نہ جانتے ہوتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی. ہمیں اگر پتہ نہ ہونا کہ ہم جدھر جا رہے ہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ہمارے قلبوں میں کوئی لغزش نہیں آتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن یہ تو وہ مولا ہے جس کو پتہ ہے کہ اس بی بی کے ساتھ ہونا کیا ہے، اس بیویوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہونا ہے. یہی تو وجہ ہے میں پڑھا کرتا ہوں وہ وقت بھی بڑا تلخ تھا جب یہ زینب کبریٰ نے حضرت امیر المومنین کی شہادت کے آخری لمحات میں جب روح علی پرواز کرنے کے قریب تھا اور حضرت امیر المومنین نے کہا تھا آؤ میرے قریبیوں مجھ سے الوداع کر لو، آؤ میرے اقارب مجھ سے الوداع کر لو، تو لگ گئی. ایک صف بھرا گھر تھا مولا علی کا، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، پوتے تھے، پوتیاں تھیں، نواسے تھے، نواسیاں تھیں. خاندان بنی ہاشم کے کثیر افراد کوفہ میں موجود تھے اور علی رخت سفر باندھ رہے تھے. روح کے پرواز ہونے کا وقت آ گیا تھا. وہ سنا کرتے ہیں نا آپ کہ تلوار کا زخم زہرا آلود تلوار کا اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ علی کا چہرہ اس پٹی سے بھی زیادہ زرد ہو گیا تھا جو مولا کے زخم پر بندھی ہوئی تھی. راوی کہتا ہے میں جو ملاقات کے لیے بڑی مشکل سے اجازت لی اور اندر گیا تو میں نے چہرے حیدر کا یہ منظر دیکھا کہ ماتھے پہ آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کا رنگ زرد تھا لیکن علی کا چہرہ اس پٹی کی زردی سے بھی زیادہ تھا. شیر خدا جب اس کیفیت میں تھے تو کہنے لگے آؤ میرے عزیزو مجھ سے الوداع کر لو، مجھ سے آخری الوداع کر لو. اس الوداع کے درمیان آئی ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بڑی بیٹی مولا علی کی. عزاداروں کی اتنی محبت ہے علی کو زینب سے، تو اور میں کیا جانتے ہیں. علی کو پتا ہے نا کہ زینب نے میرے نانے کے دین مولا کے دین کے لیے کیا 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 قربانیاں دے دی ہے. اس لیے آئی ہے بی بی. علی نے دیکھا حضرت زینب کبریٰ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور جی بھر کے رو رہے. اب مجھے بتاؤ کہ جب بابا علی رو رہے ہو تو بی بی زینب کبریٰ خاموش کھڑی رہی. جب وہ رو رہے تھے تو بی بی نے رونا شروع کر دیا. اس روتے ہوئے ماحول میں بی بی عرض کرتی ہے بابا
اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا کہو بیٹی کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ اب جو روایت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نے حوالہ دیا، بابا وہ جو بی بی ام ایمن ہے نا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بی بی ام ایمن ایک عظیم خاتون ہے جس کو رسول اکرم کے بہت سارے راز معلوم تھے. رازدان رسالت تھی حضرت ام ایمن، جنتی خواتین میں سے ہے. تو حضرت زینب کبریٰ کہتی ہیں میں بی بی ام ایمن سے کے پاس بیٹھی رہتی ہوں، انہوں نے مجھے کچھ روایات سنائی ہیں اور کچھ باتیں بتائی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ام ایمن کے کہنے کے مطابق کیا مجھے دوبارہ اس کوفہ میں آنا ہے؟ کیا اس کوفہ میں مجھے ایک مرتبہ پھر آنا ہوگا؟ اب بتا. بی بی نے پوچھا، بابا نے کیا سمجھا؟ علی حیدر کرار نے کیا سمجھا؟ سمجھ رہے ہیں، پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن جب پوچھ لیا تو حضرت علی روئے، سخت روئے، لیکن یہی کچھ کہہ کے چپ کر گئے. بیٹی صبر صبر صبر، بیٹی آنا بھی ضروری ہے اور مصائب پہ صبر کرنا بھی ضروری ہے. بیٹی صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. اب بتائیے ہم تک تو روایت کے یہ الفاظ پہنچ سکتے ہیں نا، اب اندر علی کے سینے میں کیا کیفیت ہے؟ علی حیدر کرار کے قلب میں اس وقت کیا کیفیت ہے جب وہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس عالم سے رخت سفر باندھ رہے ہیں. اب میں کیا کہوں، علی کے ذہن میں ہے نا یہ بات کہ وہ کون کون سے مصائب ہوں گے جن پر میں صبر کرنے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ خود ہی اپنے ذہن میں یہ منظر بنائیے کہ کس کس مصیبت کی طرف علی اشارہ کر رہے ہیں اور کس کس مصیبت پر زینب کبریٰ نے صبر کرنا ہے. کیا یہ مصیبت کوئی کم ہے کہ مدینہ چھوڑا ہے تو کس حال میں، کربلا چھوڑی ہے تو کس حال میں. اسی دختر زہرا نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو کیا منظر تھا، فقط نانے کا روزہ چھوڑ رہی تھی. جیسے ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے کہ کوئی زائر اگر زیارت کر کے فارغ ہوتا ہے اور چھوڑتا ہے مدینہ تو گنبد خضرا کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے، آنسو روتے رہتے ہیں. اور آپ سارے زائرین ہیں الحمدللہ، جو نہیں ہیں اللہ انہیں بھی زیارت نصیب فرمائے، گنبد پیغمبر کو دیکھ کر روتا رہتا ہے. اس وقت تک روتا ہے جب تک گنبد آنکھوں سے غائب نہیں ہو جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اے زینب کبریٰ، گنبد خضرا چھوڑ کے سامنے رونا یہ کچھ اور ہے. اس لاش کو اس لاش کو دیکھنا جو سامنے دھوپ پہ پڑی ہوئی ہے، کتنا سخت ہے. اتنے گھوڑے دوڑے، اتنے گھوڑے دوڑے. میں کہتا ہوں او ظالم گھوڑے دوڑانے والوں، پہلے بھی تم نے کوئی حسین کے بدن اطہر کا کوئی معمولی حال تو نہیں کیا ہے. کتنے زخم تھے تیرے مولا کے بدن پر، کتنی تلواریں، کتنے نیزے، کتنے تیر، کتنے پتھر، ایک نشانہ ہزاروں نشانہ مارنے والے. جب کبھی منظر مقتل امام حسین سامنے آتا ہے، اللہ جانے آخری مراحل میں یہ منظر ہو گیا تھا کہ حسین ہل نہ سکتے تھے اور درندے آ کے ٹوٹ پڑے. جس کے ہاتھ میں عصا تھا اس نے عصا مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. اب بتا، ایک نشانہ ہو اور درندے نشانہ بنا رہے ہوں اور بہنیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، بہنیں یہ منظر دیکھ رہی ہوں. پہلے ہی کوئی مولا کا بدن معمولی زخموں سے چورا چور نہ تھا. والد کریم کبھی کبھی یوں پڑھتے تھے، فرماتے تھے ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے
کوئی لکھتا ہے اتنے 100 زخم، کوئی لکھتا ہے اتنے زخم، کوئی لکھتا ہے اتنے زخم، اتنے تلواروں کے زخم، اتنے نیزوں کے زخم، اتنے تیروں کے زخم، اتنے پتھروں کے زخم. لیکن قبلہ مرحوم بالآخر یہ کہہ کے رو کرتے تھے یہ گنو گے تو اس کے زخم گنو گے نا جسے بدن پر ایک مرتبہ زخم لگا ہو. اس کے زخموں کی تعداد کیسے گنو گے جس کے زخموں میں زخم لگے ہو، نیزوں میں تیر لگے ہو، تیروں میں تیر لگے ہو، پتھروں پہ ڈنڈے لگے ہو، عصاؤں پہ پتھر لگے ہو. ایسے زخمی کے بدن کے زخم گننے کی کیسے تمہیں طاقت ملے گی؟ لیکن بات یہاں تو ختم نہ ہوئی نا. زخم تھے. میں کہا کرتا ہوں اے شمر ملعون، اگر تو خنجر نہ چلاتا تو حسین کتنی دیر زندہ رہتا؟ اتنے زخم اور اتنا خون بہ گیا تھا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس کی موت یقینی ہو گئی ہے کہ اس کا خون اتنا بہ چکا ہے کہ اس کے بعد اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. اب بتا، جس کے اندر بھی زخم، جس کے باہر بھی زخم، جس کے اندر علی اکبر کا زخم، جس کے اندر علی اصغر کا زخم، جس کے اندر عباس کا زخم، اور جس کے بدن پر تیروں تلواروں نیزوں کے زخم، اتنے کیسے برداشت کرے؟ اے ظالمو اگر تم تھوڑی دیر نہ کرتے وہ قتل کا اقدام تو یقیناً زہرا کا لال خود ہی انہی زخموں سے شہید ہو جاتے جو آپ کے بدن کو لگے تھے. لیکن چونکہ ملعون کچھ ایسے خبیث تھے، کہتے تھے دیر مت کرو، دیر مت کرو. کیوں دیر کر رہے ہو؟ جلدی سے کام تمام کرو. یہی وجہ ہے کہ پھر خنجر لے کے اتر گئے اور انہیں سر کو تن سے جدا کر دیا. جب سر تن سے جدا ہو گیا اب پڑا تھا لاشہ سر بریدہ اور بدن زخمی جو قدم تار جس کا زخم تھا. لیکن پھر ان ظالموں کا کینہ تمام نہ ہوا. عمر ابن سعد باہر نکلا، ہاتھ میں ابن زیاد کا خط تھا اور کہتا تھا یہ ابن زیاد نے اس خط میں لکھا ہے میں نے قسم کھائی ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب حسین کو قتل کروا دوں گا تو اس کے بدن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پرواہ کروا. اے ابن زیاد کو امیر ماننے والوں، تمہارے امیر کا حکم ہے. تم میں سے کون ہے جو اپنے امیر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے؟ اللہ جانے کیسے خبیث تھے کہ اس لاشہ سر بریدہ کو جو پہلے ہی زخموں سے چور تھا اب پامال کرنے کے لیے نکلے. اور یہ جملہ تو اور سخت ہے نا کہ انہوں نے گھوڑوں کی سنبوں کو تازہ نالے لگائی ہوئی تھی، سنبوں میں تازہ نالے لگائی ہوئی تھی. اب جو گھوڑے دوڑے، اور اگر اس روایت کو بھی سامنے رکھ لیا جائے کہ کئی بدبخت ایسے تھے جب گھوڑا لاش پر آ جاتا تھا تو پھر تیزی سے دوڑا کے آگے نہ بڑھ جاتا تھا بلکہ روک کے کبھی آگے بڑھاتا تھا، کبھی پیچھے، کبھی آگے بڑھاتا تھا، کبھی پیچھے ہٹاتا تھا. اب بتا زہرا کے لال کے بدلے اطہر کا کیا حال ہو گیا ہوگا؟ اور یہ منظر کسی مخفی مقام پہ نہیں ہوا. بہنیں دیکھتی رہی، بیٹیاں دیکھتی رہی، بیویاں دیکھتی رہی اور یہ منظر ہوتا رہا. اور جب بیویوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا اور کوفہ کا قیدی بنا کے لے جانے لگے، اب بتا ان بہنوں کے جگر پہ کیا گزری ہے، کہاں کہاں زخم، کتنے ظلم. لیکن اب ذرا مولا امیر المومنین کے اس جملے کا وزن کر بیٹی صبر صبر صبر، بیٹی صبر کرو، صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. بس میں یہی کہوں گا اے دختر زہرا تیرے صبروں کو سلام، اے رسول کی بیٹیوں تمہارے صبروں کو سلام، اے رسول کے وارثوں تمہارے صبروں کو سلام. ان آپ کے اس صبر کے نتیجے میں دین زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا. خداوندہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ
اور 3 مرتبہ سورہ توحید آپ کے